جیسا کہ ربیع شریف آ جاتا ہے اور اس میں جو ہے میلاد کے تعلق سے کچھ عجیب عجیب باتیں خاص کر کے یہودی حضرات کچھ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے محرم شریف جب آتا ہے تو اس کے بعد امام علی مقام واقع کربلا کے سلسلے میں عجیب عجیب باتیں ہم کو سمجھ میں آتے ہیں. ایک بات آپ ذہن میں رکھنے سے یہ جو یہودی سازش ہے ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک ایسا جو ہے انسپریشن ہے کہ ہم اسلام کو سمجھ لیں گے کہ بہت بڑا جو ہے نصیب جو ہے یہ قربانی ہے، بلکہ ایک بہت بڑا جو ہے انسپریشن کا کانسیپٹ ہے کہ اسلام قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پھر قربانی کا جذبہ، شریعت کی حفاظت، یہ تمام کانسیپٹس کو جو ہے امام علیہ السلام نے پیش رکھا اور اسلام کے لیے، شریعت کے لیے اور جو ہے نانا کی جو ہے مذہب کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. تو اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم اس شہادت عثمان کو جو ہے ہم بھول جائے، اور اس شہادت عثمان کے لیے خاص طور پر نوجوان کو یہ یہاں مثال دی جائے کہ اس کو بلا لے. اور ہم اکثر جو لوگ جب کنٹریز میں جاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ہم 10واں والا ہم عادت کی ایسے نظر نہیں آئی. تو یہ سب جو ہے جو ہمارے سامنے دکھ کے آ رہا ہے، یہ سب یہودیوں کی سازش ہے کہ مسلمانوں کے اسلام اصل روح سے دور کرے، مسلمانوں کو امام علی مقام سے دور کر دے تاکہ مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جائے. ظاہر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کا مقام اور آپ کی اہمیت اور قرآن کی جو عظمت بیان کی ہے آپ کی اور اہل بیت کی، وہ ہمارے دلوں سے اگر نکل جائیں گی تو ظاہر ہے کہ محبت کو چھوڑ دیجیے، ہمارا عمل بھی پھیکا پڑ جائے گا. ایسے موقع پر ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ایسے تمام محافل ہم منعقد کریں اور ہماری خاص طور سے ہماری نسل، نوجوان نسل کو اس بات کا جو ہے یہ بات بتائے کہ ہمارے امام علی مقام کی جو شان ہے، آپ کی جو عظمت ہے، آپ کا جو مقام ہے، آپ کا عنوان قرآنی عنوان ہے، آپ کا عنوان ایمانی عنوان ہے، آپ کا عنوان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عنوان ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب سے آسان اور بہترین قریب رشتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری نسبت اور محبت کا بہترین راستہ امام علی مقام کی شان میں محبت ہے، آپ سے نسبت ہے. آپ کے کانٹریبیوشن کو سمجھے، آپ کے کانسیپٹ کو سمجھے، شریعت کو بچانے کے کانسیپٹ کو سمجھے. اور یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ جب کبھی اسلام کے لیے ضرورت پڑے گی، اسلام کی شریعت کے لیے ضرورت پڑے گی تو ہم امام علی مقام کی شان اور آپ کی جو کانسیپٹ کو ہم انسپائر کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو پیش کرنا امام علی مقام کا مشن ہے. آپ کے مفتی صاحب کو تفصیل تو کریں گے، لیکن میں یوٹیوب اور گوگل پر آپ کو جو باتیں ہمارے سامنے ایسے بڑے بڑے گاڑیاں رکھتے ہیں، وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اس کے اندر جو باتیں ہیں یہ سب چیٹنگ ہے، مس انٹرپریٹیشن ہے، دھوکہ ہے، مسلمانوں کو مس گائڈ کرنا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ایک سیریس ایکٹ ہے جو ہم کو جو ہے بالکل اسلام سے دور کرنا، قرآن سے دور کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنا اور اسلام کے اصل جو کانسیپٹ ہے اس کو دور کرنے کا ایک بہت بڑی سازش ہے. اس کو سمجھنا ہوگا اور ہم ایسے عنوان پر نہیں چھوڑیں گے اور ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہم پر جب بھی ایسی کوئی کوشش ہوگی اور آج کے ماحول میں تو ہم کو شریعت کو بچانا ہے، آج کے ماحول میں تو ہم کو جو ہے شریعت کو بچانا ہے. اگر ہم شریعت نہیں بچائیں گے اور امام علی مقام علیہ السلام نے جو ہے اگر جو کانٹریبیوشن نہیں کرتے تھے، آپ کا جو ہے آپ کی جو قربانی نہیں ہوتی تھی،
تو آج ہم اس مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے، ہم گھنٹے بجا دیتے ہیں. ہماری شادیوں میں جو ہے ناجائز اور جو حرام جو رشتے ہیں وہ اس کے ذریعے شادیوں کا فضول جدید جو ہے ان کو شادیوں کو جو ہے جائز کرنا دیا رہا ہے. تو ایسے موقع پر ان سرکمسٹانسز میں امام علی مقام نے اپنی جان کو پیش کیا. جن سرکمسٹانسز میں امام علی مقام نے اس کی بات کو ایکسپٹ نہیں کرا، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہمارا بہت بڑا کنٹریبیوشن، امام علی مقام کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور اسلام کا صحیح کانسیپٹ ہے کہ وقت آنے پر اپنی سب سے عظیم ترین چیز قرآن کے مطابق اللہ کے راستے اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ بات سمجھنا ہے. اور اس لیے جلسے یادیں ہوتے ہیں، جلسے عظمتیں ہوتے ہیں، جلسے شہادتیں ہوتے ہیں رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اسلام کے اصل کانسیپٹ کو سمجھیں، قرآن کو سمجھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے. اگر ہم یہ نہیں سمجھیں گے آج ہو جائے گا ہماری نسل جو ہے بھول جائے گی. اگر امام علی مقام کو بھول جائیں گے تو ہم اسلام سے قریب نہیں ہو سکتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب نہیں ہو سکتے، قرآن سمجھ نہیں سکتے، نہ قرآن سے قریب ہو سکتے. ان چند کلمات کے ساتھ میں مولانا محترم کی ضرورت گزارش کروں گا کہ ہمارا عظیم شان جو ہے عنوان سے مخاطب کرنے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. صدق اللہ العظیم. اصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس پہ حسین اور حسن پھول. خدا وحدہ لا شریک کا بے پناہ فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے صدقے محبوب کے محبوب کی محفل کو سجانے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو عظمت، جو شرافت، جو بزرگی، جو اقتدار، جو شان، جو کرم، جو فضل، جو احسانات، جو انعامات اہل بیت اطہار علی فاطمہ حسن اور بالخصوص امام علی مقام کو عطا کیا ہے، ہم اس عطا کردہ انعامات و احسانات کا صدقہ مانگنے کے لیے ایسی محفلیں سجاتے ہیں اور یقیناً سجاتے رہیں گے. وجہ یہ ہے کہ اس سے ہمارے ایمان کے جو وائرس ہیں وہ اینٹی وائرس کا ہی کام کرتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ اسے آج کے زمانے کے حساب سے میں جملہ یوز کر رہا ہوں، ورنہ حقیقت یہی ہے. آپ اندازہ لگائیں کتنی جنگیں ہوئی، کتنی مقابلے ہوئے، کتنی قومیں مٹ گئی، یہاں تک کہ ہزاروں کروڑوں ملینوں شہیدوں کے بھی کانسیپٹ آئے دنیا میں. اپنے خاندان کی بات میں 10 دن 20 دن 1 مہینہ سال میں 2 سال پھر ایسا بھول جاتے ہیں، ایسا مگن ہو جاتے ہیں اپنی زندگی میں کہ کچھ ہماری زندگی میں ان کی بھومکا اور اہمیت تھی ہی نہیں. ایسا یہی سچائی ہے. آج اسپین کے بارے میں تاریخ کی کتاب میں رہ گئی یہ بات، جبکہ اسپین کو آپ دیکھیں، غرناطہ کا آپ مطالعہ کریں، یہ سب تاریخ کے وہ مقامات ہیں جہاں مسلمانوں کی ایسی آبادیاں رش کے جہاں تھی آبادیاں، لیکن مٹ گئے. آج بس تاریخ کے اوراق میں پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، قوم نہیں جانتے.
لیکن سوال اتنا ہے کہ سب کچھ ہم بھولنے کو تیار ہیں، لیکن جب محرم آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعہ صدیوں کا نہیں کل کا ہے۔ جن واقعات کو ایک دم نزدیک اور قریب کا زمانہ بھی اب دیکھیں نا، آپ فلسطین کے لیے جس طرح غزہ میں ہو رہا تھا اس وقت بڑا دل دھڑک رہا تھا، لیکن ایسا ہے ابھی آپ کے پاس وہ پیمانہ، وہ کانسیپٹ ہے نہیں۔ حالانکہ حملے ہو رہے ہیں، مٹ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، لیکن جو تڑپ، جو کشش علی اصغر کے لیے ہے آپ کے پاس، جو امام علی کے بیٹوں کے لیے ہے آپ کے پاس، جو شہید کربلا کے لیے ہے آپ کے پاس، بات کیا ہے؟ اسی بات کو اگر سمجھ جائیں تو ان کی تقریر کی ہم دلیل آپ کو بتا دیں، بس اسی بات کو سمجھیں کہ اوروں کی جو شہادتوں کا معاملہ ہے وہ ثواب لینے کا معاملہ ہے، اور جو شہید ہوں گے نا وہ ان سب کو ثواب ملے گا، لیکن یہ کربلا میں جو شہادت ہوئی ہے نا یہ ثواب دینے والا معاملہ ہے۔ اس کی وجہ یہ دیکھیے کہ جنت کی سرداری تو امام حسین کو 5-6 سال کی عمر میں مل چکی ہے، اور ثواب لے کے کیا کریں گے؟ وہ جنت سے بھی اوپر کوئی کوالٹی ہے؟ سب تو جنت میں جانا چاہتے ہیں، اس میں کوالٹی ہے، اعلیٰ مقام، فردوس وغیرہ، اور سب کی کنجی ان کے پاس 5-6 سال کی عمر میں مل چکی ہے۔ تو ان کی شہادت کا معاملہ لینے کا معاملہ نہیں ہے، دینے کا معاملہ ہے۔ اب یہی ہمارا فیصلہ ہونے والا ہے کہ کون لیتا ہے اور کون کھوتا ہے۔ اب اس مجلس کی اسٹرانگنس کو بھی سمجھیں، ہم سب کا جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم لینے کے لیے جمع ہوئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، صالحین کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے، اور اہل بیت اور امام حسین بالخصوص امام الصالحین بھی ہیں، صالحین کے پیشوا ہیں۔ اب بتائیے ان کے ذکر سے ہمیں مل رہا ہے کہ نہیں؟ کربلا 5 سال کی عمر ہی میں واقع ہو چکا تھا، 60 سال کی عمر میں ظہور ہوا ہے، اور آج میں ذمہ داری سے ان جذبات میں بول دیے ہیں یہودی، میں ان تمام کلمہ گو اور فکر یہودی رکھنے والوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہمارے جلسوں کے حوالے سے ہمیں پرکھ رہے ہو، یہ آپ کا پرکھنا ایک دم قرآن کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ کیوں نہیں مانو گے امام حسین کو؟ کیوں نہیں مانو گے امام حسن کو؟ کیوں نہیں مانو گے اہل بیت اطہار کو؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین کا کیوں ذکر نہیں کرو گے آپ؟ اگر آپ اس کیوں کا جواب نہیں دینا چاہتے ہیں تو پھر یہ آپ کی بات ہے۔ ہم کہیں گے کہ جب یہ قرآن کی تلاوت میں موجود ہیں تو کیا آپ تلاوت قرآن سے روگردانی کریں گے؟ تلاوت قرآن سے انکار کریں گے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، آپ نے ایمان لایا ہے نا، تو ایمان کس پر لایا؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء، اس پر ایمان نہیں لایا؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا، آیت مباہلہ جو اہل بیت سے لبریز ہے، اس پر ایمان نہیں لائے؟ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 میں جو علی، فاطمہ، حسن، حسین سے محبت کا مطالبہ ہے، اس پر ایمان نہیں لائے؟ سورہ دہر کی آیت نمبر 7، 8، 9، 10 سے لے کر 22 تک جو حضرت علی، فاطمہ، فضہ، حسن، حسین کا تذکرہ ہے، اس پر ایمان نہیں لایا؟ تو پھر تو آپ کہو کہ واقعی یہودی ہیں آپ، کیونکہ یہودی کی شان یہ بتائی گئی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض آیتوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور یہ میں نے 5 آیت کریمہ ابھی یوں ہی ایسے پیش کی ہے۔ اگر آپ
گہرائی میں جائیں تو الحمدوں کی الف سے لے کے والناس کی سین تک حسن حسین ہے. اب اس کی مثال قرآن پاک اور زبان پاک مصطفیٰ سے سنیے. میں تم میں دو چیز چھوڑ رہا ہوں, دو باری بھرکم چیز چھوڑ رہا ہوں. کیا کیا چیز ہے؟ پہلی چیز ہے قرآن, دوسری چیز ہے, اب آپ غور کیجیے, دو چیز چھوڑ رہا ہوں. کیا کے لیے چھوڑ رہا ہوں؟ قرآن سے آپ کیا کمائی کریں گے؟ کس لیے چھوڑ رہا ہوں؟ قرآن کی تلاوت کرنا, اہل بیت سے محبت کرنا, عام مفہوم یہ ہوا. لیکن اس کی گہرائی میں جب جائیں تو حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ یہ دونوں ایسے ساتھی ہیں کہ یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے, کبھی جدا نہیں ہوں گے. اور جدا نہ ہونے کی حد یہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے کے بعد حوض کوثر میں میرے پاس ساتھ ساتھ آئیں گے. اب ایک لمحے کے لیے بھی آپ اہل بیت کو قرآن سے جدا کر سکتے ہیں؟ فنائے دنیا تک کا عنوان کو دیتا تب بھی اس میں ڈسکس کا عنوان تھا. حتی یردا علی الحوض کا جملہ کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں ایک دم ساتھ ساتھ میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے. اب آپ بتائیے, پیاس سے ایسی شدت پیاس کی ہوگی کہ آپ مانگیں گے نا تو سمجھ میں آئے گا کیا ملنے والا. حوض کوثر پینا ہے کہ نہیں پینا؟ کہے کو یہ دونوں آئیں گے حوض کوثر کے پاس. پیاس سے تڑپانے والوں یزیدیوں محسوس کرو, حسین کچھ نہیں بولیں گے, ان کا ساتھی قرآن بولے گا. اور آپ جب پینے کے لیے حوض کوثر پر آؤ گے تو یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں وہاں پہ. تھوڑی گفتگو کا خلاصہ یہ سمجھیے کہ کیوں نہیں مانو گے آپ اہل بیت کو؟ ہمارے عمل سے اہل بیت کو نہ مانو, ہمارے کردار سے نہ مانو, ان کو ان کی وجہ سے مانو. آپ قرآن کی تلاوت میں حسین ہے, قرآن کے اوراق میں حسین ہے, تو ذکر حسین ہم نے اردو کا جملہ ضرور دیا, ورنہ یہ کلام ربانی ہے حسین, آیت قرآنی ہے حسین. نہیں تو آپ ذرا پوچھ لیجئے, من قرابت کا یا رسول اللہ, خود کہہ رہے علی و فاطمہ تو ابناہما, علی ہے, فاطمہ ہے, اور ان کے دونوں بیٹے ہیں. اور اللہ پاک نے کہا ہے کہ میں بھی اپنا معاوضہ انہی کی محبت مانگتا ہوں. رحمان کا معاوضہ, قرآن کا معاوضہ, تبلیغ کا معاوضہ, جو کچھ بھی آپ ایمان سے ریلیٹڈ چیز کرتے ہیں ان سب کا معاوضہ ہے محبت حسین. اب جو لوگ اسے جذبات میں بولے, جو لوگ نماز پڑھتے, نماز کس نے دیا آپ کو؟ اگر معراج نہیں ہوتی کون سی نماز پڑھتے آپ؟ نماز نبی نے دیا نا. اور جب نماز نبی نے دیا اور اللہ کہہ رہا میرے حبیب جو بھی آپ نے دیا ہے نا ان کو, ان کا بدلہ محبت اہل بیت مانگیے. تو نماز پڑھنے والے ذرا مجھے بتائیں, توحید کی رٹ لگانے والے مجھے بتائیں, چہرہ بنا کر کے منہ پھیرنے والے مجھے بتائیں, اگر آپ دین سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں تو ان کا بدلہ ہے محبت اہل بیت. آپ کو دکھانا ہوگا کہ یہ نماز میں نے پڑھا ہے, اس کی دلیل اہل بیت سے محبت کرنا, یہ بتانا ہوگا آپ کو. کیوں کہ اللہ پاک نے حبیب سے کہوایا ہے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 23 میں کہ حبیب کہیے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, میں تم سے دین کی تبلیغ کے معاملے میں کچھ نہیں اجر مانگتا ہوں, اپنے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں. اللہ پاک نے حبیب پاک سے کہہ کر ذہن دیا کہ نہیں کہ توحید اور رسالت دونوں, تم نے ایمان یہی لایا ہے. میں پوری امت سے یہ ذہن دینے جاتا ہوں, یہ اہل سنت و جماعت کا معیار صرف نہیں ہے, یہ تو ان کی قسمت ہے. معیار تو تمام اہلیان توحید کا ہے, تمام کلمہ گو کا ہے. جو کلمہ پڑھتے ہیں, کلمہ پڑھایا نبی نے, دین دیا نبی نے, اور دین کی تبلیغ کی اجرت ہے حسین. ان کی محبت مانگنا, اہل بیت اطہار سے محبت, یہ قرآنی کانسیپٹ کے علاوہ یہ تمام
इबादतों का अज्र है। अब आप हज किया आपने, हम पूछेंगे क्यों किए हज, तो अब आपको कुरान की रोशनी में बताना होगा कि हज हमने इसलिए किया कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि ये दलील बताई गई है, ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। हबीब कहिए मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता इस पर दीन की तबलीग पर। गया दीन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जो भी आप कर रहे हैं, ये दलील है कि आप अहले बैत से मोहब्बत कर रहे हैं, और यहीं से ऑटोमेटिक मफहूम निकल गया। अगर आप मोहब्बत नहीं कर रहे हैं तो करबला की वो जमीन भी गवाह है जिस जमीन पर यजीदी नमाज पढ़ रहे थे। नमाज हो रही थी, वजू हो रहे थे, 2 कैंप था ना यजीदी कैंप में, और कसरत की जमात थी वहां, हुसैन से ज्यादा मेजॉरिटी थी वहां। ये तो मिनॉरिटी में अकलियत में पहले ही से थे। वहां कसरत थी, वजू था, सबका नाम इस्लामी नाम था, कलमा गोई, हर तरह की सारी एक्टिविटी थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो नमाज कबूल हुई? अगर कबूल हुई तो हुसैन ने क्यों नहीं उनके पीछे नमाज पढ़ा? अपने रुफका को क्यों नहीं कहा कि जाओ जमात हो रही है, हय्या अला सलाह की सदा है, कसरत की जमात है, वहां पढ़ोगे ज्यादा सवाब है। ज़हन दिया कि दीन से रिलेटेड कोई भी अमल मेरी मोहब्बत के बगैर होगी, चाहे वो मेजॉरिटी में क्यों ना हो, कबूल नहीं है। और दीन से रिलेटेड अमल, नमाज, हज, रोजा, ज़कात, जो भी आप कर रहे हो अहले बैत की मोहब्बत में है तो एक्सेप्टेड है, कबूल। ये करबला का मंजर भी बता रहा है। नमाज को हाईलाइट नहीं करते हैं, रहमतुल्लाह अलैहि रज़ियल्लाहु अन्हु खिलाफत सब पर किताब लिख दिए हैं, नमाज को तो हाईलाइट करो। नहीं कर सकते आप यजीद की नमाज को, यजीदियों की नमाज को हाईलाइट, क्योंकि आप जान रहे हो कि वो बुग़्ज़े अहले बैत में जो अमल किया जाता है, फजअलनाहु हबाअम मंसूरा, अल्लाह की तरफ से ये हुक्म है कि हम उसे हबा मंसूरा कर देंगे। हमें नहीं चाहिए ऐसी नमाज, हमें तो अहले बैत की मोहब्बत वाली नमाज चाहिए। सोचें जरा, इमामुल अंबिया है, इमामुल अंबिया, शरीयत देने वाले रसूल, 3, 5, 7 तस्बीह का उन्वान देने वाले रसूल, सुबहान रब्बियल आला 3, 5, 7 तक पढ़ सकते। लेकिन जब हुसैन चढ़ रहे हैं कांधे पे, पुश्ते अनवर पे, तो आप बाप रे बाप, अगर आप गिनेंगे ना तो मैं समझता हूं 72 मरतबा तो जरूर पढ़े होंगे रसूल। बताइए, नमाज में है ना, अब वो कोई सजदे तिलावत नहीं था, वो सजदे सलाह है, सजदे नमाज है। वो इमाम हुसैन के लिए तूल कर दे, और तूल भी इतना, जरा सुनिए, कि सहाबा को ये गुमान हो गया कि मेरे आका पर या तो वही नाज़िल हो रही है या रूह पाक निकल गई, ऐसा गुमान हो गया यार रसूलल्लाह हम तो ऐसा। लेकिन नबी ने इन दोनों के जवाब में जो जवाब दिया था, हमारे लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह नसीबा की बात है, हम तो सुनेंगे और हम खुश होंगे। लेकिन वो लोग जो नहीं मानते हैं, आज से वो अहद करें, हमें मानना है, वरना कोई इबादत कबूल नहीं है। ये क्लियर और डिक्लियर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, दोनों में से कोई बात नहीं हुई थी, बात सिर्फ इतनी थी कि मैं सिर्फ हुसैन की वजह से सजदा को तवील किया था। फकरहना, मुझे नागवार गुजरा, नापसंद गुजरा, लफ्ज़ नापसंद पर गौर कीजिए, नापसंद गुजरा कि अगर मैं सर उठाऊं तो कहीं गिर न जाए। अच्छा बताइए, अगर गिर भी जाती तो क्या चोट लगती? अरे जरा नीचे है ना, गिर जाए। देखिए, सारी कायनात को संभालने वाला रसूल एक हुसैन के लिए कह रहा है, मुझे नागवार गुजरा कि कहीं हुसैन गिर न जाए। गोया मेरे बाद जो कायनात को संभालने वाला है, मैं संभाल कर बता दे रहा हूं, ए अहले इस्लाम, मैंने इन्हें संभाला है, एक बालिश्त के नीचे भी गिरने नहीं दिया है। करबला में तुम उतने ऊपर से कैसे गिरा कर, और फिर कलमा का दावा, फिर तुम्हारे मानने वाले रहमतुल्लाह अलैह तुम्हें कहेंगे, कम से कम इस हदीस पर तो गौर कर लेते कि जो एक बालिश्त गिरने को गवारा नहीं किए, वो सर कटने को गवारा करेंगे।
وہ धड़ाम से गिरने को गवारा करेंगे। अच्छा, नबी जो करते हैं अल्लाह की वही होती है, नबी अपने मन से कुछ नहीं करते। गोया अल्लाह भी पसंद कर रहा है कि हुसैन न गिरे, क्योंकि अल्लाह के नबी कुछ अपने मन से नहीं करते। जो अच्छा नमाज में तो कर ही नहीं सकते, इसका मतलब अल्लाह ने कहा भी जो तेरी चाहत है वो मेरी चाहत है, जो चाह रहे हो वो मैं भी चाह रहा हूं, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बताइए, सजदे इबादत को तवील कर दिया गया, ये सजदे शुक्र भी नहीं था कि आप आकर सजदे शुक्र, सजदे इबादत है। खुतबे सलाह को नबी ने मौकूफ कर दिया उस नवासे के लिए, और आज उम्मत कह रही है जिक्र नहीं करेंगे, चेहरे पे तुम्हें ये खुमार है, मत करो, ऐसा मत करो। कोई अलग जन्नत मिलने वाली है नहीं, जन्नत हुसैन वाली में जाना है आपको, कोई अलग जन्नत नहीं है। जो है ना कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ला, जन्नत की जो जहां जहां बात है नबी ने कह दिया है कि जन्नत मैंने इनके हैंड ओवर कर दिया है। और हैंड ओवर का मतलब मुअत्तल नहीं है, मतलब इनको एक्सेप्ट करो, इनको कबूल करो, समझे में आए या ना आए, कबूल करना है, बिलीव करना है आपको, तस्दीक करना है आपको, मानना है आपको। इसलिए जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं वो होश के नाखून लें, क्योंकि ये हमारी एक्टिविटी नहीं है, ये हमारी एक्टिविटी नहीं, ये अल्लाह की एक्टिविटी है, ये तौहीद और सुन्नत की एक्टिविटी है। एक हदीस पाक बार बार परेशान याद दिला रहे हैं, मैं आज उसकी वजाहत करूं, आप भी सुने होंगे। खास तौर से जो अपने आप को अहलुल हदीस कहते हैं, मैं उनसे एक जहन देना चाहता हूं बड़ी मोहब्बत से, चूंकि जिंदा है इसलिए ये जुमला कह रहा हूं, मर जाएंगे तो फिर तो कुछ नहीं करूंगा, जिंदा है मोहब्बत और कोशिश तो करनी है। अल्लाह ताला हम सबको नबी और आले नबी की मोहब्बत पर जिंदा रखे। एक जुमला कहने जा रहा हूं कि वह हदीस पेश करते हैं कि मैं तुम्हें दो चीज छोड़ रहा हूं, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। ये सुने हैं, ये बात को बहुत ज्यादा बोलते, मेरी सुन्नत। तो बिल्कुल याद रखना, मैं एक एक फर्द से कह रहा हूं, 100+ ये हदीस सही है। अब इससे बड़ी बात क्या होगी, 100+ ये हदीस सही है। अब टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं अटेंशन दे रहा हूं, हदीस बिल्कुल सही, हदीस का कैसे इनकार करें। मैं तुम्हें दो चीज छोड़ रहा हूं, किताबुल्लाह और सुन्नत। मेरी तरफ तवज्जो है आपकी पूरी, किताबुल्लाह और सुन्नत। लेकिन सवाल ये है कि वो जो हदीस है किताबुल्लाह और मेरी अहले बैत, वो क्यों आप रिजेक्ट कर रहे हैं। पहला सवाल ये, जब हमने आपकी इस हदीस को मुकम्मल माना, आपकी इस तिलावत करदा हदीस को मुकम्मल मान रहे हैं कि किताबुल्लाह और सुन्नत, इसको भी मानना है कि हदीस तरह तरह की होती है, मुख्तलिफ होती, नाक के नीचे नाक के ऊपर हाथ छोड़ के, हर तरह की हदीस है। तो किताबुल्लाह और सुन्नत वाली हदीस, आज जो सुबह क़यामत तक अब आप इस हदीस की वजाहत पूरी दुनिया में फैला दो कि ये हदीस से भी अहले बैत की मोहब्बत अजीम तौर पर साबित होती है। क्यों? इसलिए कि इससे मुराद क्या ले रहे हो आप कि मैं तुम्हें अल्लाह की किताब और सुन्नत छोड़ रहा हूं, तो क्या सिर्फ मिसवाक करना सुन्नत रसूल है? क्या सिर्फ जो है कपड़े अच्छे से पहनना सुन्नत रसूल, अमामा पहनना सुन्नत रसूल, टोपी पहनना सुन्नत रसूल, का यही सुन्नत है? नहीं, हुसैन को प्यार करना भी सुन्नत रसूल है, अहले बैत से मोहब्बत करना ही सुन्नत रसूल है। और ये इतनी बड़ी और अजीम सुन्नत है कि सुनिए, मिसवाक तो महज सुन्नत रसूल है, मोहब्बत रसूल नहीं है। और अहले बैत की मोहब्बत सुन्नत रसूल भी है, मोहब्बत रसूल भी है। आप नहीं, आपके पास बोलते क्योंकि आप तो वजाहत कर देते ना आप उसकी। हाँ, जो कोई कलामुल्लाह और सुन्नती, मैं अल्लाह का, वो लोग निगेटिव पेश करते, अरे मैं तो हदीसे ज़ईफ के सदके में बख्शा चला जाऊं ना, तो हदीसे सही को मैं छोड़ दूं, बख्श दे मौला पहले। तो हम तो बहाना ढूंढते हैं कि अल्लाह ताला किस बहाने से हमें बख्श दे, और ये बहाना ही तो है कि माँ के कदम में जन्नत डाल दिया अल्लाह ने। जबकि हम नमाज़ें मानते अल्लाह ने जहन्नम से बचा, और अल्लाह ने कहा तुम्हारी माँ के कदम में जन्नत है। इतना मतलब वो खुद चाहता है कि बहाना ढूंढो। अहले बैत का स्ट्रांगनेस और अहले बैत की अहमियत को इतने इजी कैसे ले सकते हैं आप? खबरदार,
امت کی کارکردگی یا امت کے حرکات و سکنات سے اہل بیت کو نہ سمجھیے، قرآن سے سمجھیے، توحید سے سمجھیے، کیونکہ ادھر سے سمجھیں گے تو ادھر اصلاح کریں گے، ادھر سے سمجھیں گے تو پھر قرآن آپ کو وراء ظہورہم کا عنوان آئے گا، پھر پس پشت ڈال دیں گے۔ جب قرآن کی آپ تلاوت کر رہے ہیں، فرض کیجئے ایک چھوٹی سی بات، اہدنا الصراط المستقیم ہر نماز میں پڑھتے ہیں آپ، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، صراط مستقیم پر چلا، سب پڑھتے ہیں، جتنی بھی جماعت ہے 73 جماعت پوری جو نماز پڑھتی ہے سب جماعت میں پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ نماز اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی۔ لیکن اس میں آپ بتائیے ہر لفظ کا ترجمہ سنیے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ثابت ہے اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم جو رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین جو قیامت کا مالک ہے، صحیح ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہو گئی 4 آیت۔ 5ویں آیت ہے، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ آپ ذرا کبھی پوچھیں اپنے آپ سے کہ اللہ کو رب العالمین بول دیے، مالک یوم الدین بول دیے، رحمان الرحیم بول دیے، معبود بول دیے، مستعان بول دیے، آپ صراط مستقیم پر تھے کہ نہیں تھے؟ کیونکہ جو رب العالمین مانے گا وہ صراط مستقیم پر ہوگا، جو رحمان رحیم مانے گا وہ صراط مستقیم۔ اتنا بولنے کے بعد کہہ رہے ہیں مجھے چلا، تو پہلے چل رہے تھے کہ نہیں؟ آپ بغیر چلے سے مان رہے تھے آپ رب العالمین؟ یہ 4 آیتوں میں آپ نے رب کو رب العالمین، مالک یوم الدین، رحمان رحیم، معبود سب مان لیے، اور اب کہہ رہے ہیں صراط مستقیم پر چلا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ معبود بھی ماننے کے بعد، عبادت بھی کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں صراط مستقیم پر، اچھا تھوڑی نماز نہیں بول رہے ہیں صراط مستقیم پر چلا ہے؟ آپ جب کھڑے ہیں تو وہ کون سا راستہ ہے؟ صراط مستقیم بھی تو ہے۔ اس کو بولتے ہیں تحصیل حاصل، حاصل ہوئی سو چیز کو مان رہے ہیں، تحصیل حاصل کی ہوئی چیز کو حاصل کرنا، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ جب آپ کھانا کھا لیے پھر کیسا کھاتے تھے؟ اب تو بعد میں کھا لیے، صحیح ہے۔ تو اب جو ہے جب آپ صراط مستقیم پر ہیں تو کیوں مان رہے ہیں؟ تو اب ذرا ترجمہ پر غور کیجئے تو سمجھنا، ہم صراط مستقیم پر ہیں، لیکن صراط مستقیم کے لیے جو کنٹینیوٹی ہے، جو قدم دیا ہے، جو چلنا دیا ہے، وہ ہمارے پیچھے جو ہے کھینچنے والے بہت ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین صراط مستقیم، رحمان رحیم سب صراط مستقیم، لیکن اس سے کھینچنے والے بہت ہیں۔ اب اس سے بچانے کے لیے کوئی بتا، اس سے بچانے کے لیے ہم ہیں صراط مستقیم پر، ہم ہیں بہترین کشتی پر، لیکن اس سے ڈبونے والے، کھینچنے والے بڑے ہیں چاروں بغل سے۔ ایسی صورت میں ہم کیا کرنا؟ تو اللہ پاک نے ڈھنگ دیا، بول صراط مستقیم، مانگ صراط مستقیم پر چلنے کا ڈھنگ میں دوں گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہے، ان کے راستے پر نہیں جن پر میرا غصہ نازل ہوا، یعنی یہودی اور عیسائی کے راستے پر نہیں۔ ہر دن، ہر لمحہ ذرا پوچھئے کنگ آف سعودی عرب سے، ٹرمپ یہودی ہے کہ نہیں؟ نماز میں غیر المغضوب کی جگہ مغضوب علیہم پڑھتے ہو، نماز میں کہہ رہے ہو یہودی کے راستے پر نہ چلا، اور جب وہ آ رہا ہے تو پروٹوکول دے رہے ہو آپ۔ یہ مس یوز ہے کہ نہیں آیت قرآن کا؟ یہی چیز ہے، قرآن کی عظمتیں آپ کے دل میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اہل قرابت محمد کی محبت نہیں ہے۔ تلاوت تو کر رہے ہو، یہودیوں سے بچا مولا ہے، رب کو کہہ رہے ہو یہودیوں سے بچا، اب پروٹوکول کر رہے ہو یہودی کی، تو یہ کیسا تضاد ہے؟ یہ کیسی اپوزٹ عنوان پہلو ہے؟ یہ ذرا سنیے اب آگے، آپ کہہ رہے ہو ان کے راستے پر چلا۔ اب سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں آپ جائیں، اللہ پاک نے وہ بھی بتا دیا کہ یہ مان اور ان لوگوں کا مان، اور ان لوگوں کی کیٹیگری اور انڈیکس بھی دے دیا۔ کہاں سنو، دعا کرنا، نبی کے پیچھے چلا مولا، صدیق کے پیچھے چلا مولا، شہید کے پیچھے چلا مولا، صالح کے پیچھے چلا مولا، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کے راستے پر چلا۔ اب آپ بتائیے، اگر میں کہوں محمد رسول اللہ کے راستے پر ہوں میں، ٹھیک ہے، تو قرآن کے راستے پر ہوا بھی نہیں، صدیق اکبر کے راستے پر ہوں میں، قرآن کے راستے پر، شہید اعظم امام حسین کے راستے پر ہوں میں،
صحیح ہے، غوث اعظم صالح، غوث اعظم کے راستے پر ہوں میں. تو یہ توحیدی کانسیپٹ ہے. مطلب ہم نام لے لیتے ہیں تو آپ باہر جا کر کے اختلاف شروع کر دیتے اور تم خود کہہ رہے ہو صراط الذین انعمت علیہم. تم شارٹلی بولو، بے سمجھے بولو تو جائز ہے سب کو، اور ہم سمجھ کر کے پڑھے اور بولے تو ناجائز ہے. تو امام حسین ان کے بھی تلاوتوں میں ہے، ان کی بھی نمازوں میں ہے، ہر لمحہ ہر دن 5 وقت کی نماز میں تو شیور ہے. درود ابراہیمی پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ بولو کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ آل محمد میں کون ہے؟ اہل بیت، علی فاطمہ حسن حسین گارنٹڈ. باقی وہ باقی وہ ریلیٹڈ، یہ گارنٹڈ ہے کیونکہ اللہ نے، رسول اللہ نے بالکل علی فاطمہ حسن حسین کو، نبی نے تو کہہ دیا یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو پاک کر دے مولا. تو آل محمد میں اب آپ بتائیے، آپ آل محمد ذکر کریں تو نماز، اور ہم بیٹھ کر کے آل محمد کا ذکر کریں تو بدعت. یہ کیسا، کیا پیمانہ ہے؟ یہ کیا پیمانہ ہے؟ یہ غلط سوچ ہے، یہ غلط توضیح ہے، یہ غلط ایکسپلینیشن ہے. اس لیے آپ کو بچنا ہوگا ان چیزوں سے. کمپلیٹ قرآن پر، اور جس قرآن کی آیت کی تلاوت میں نے کی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش تک نہیں ہے. شک تو چھوڑو، شک کی گنجائش تک نہیں ہے. مطلب حسین کی حسینیت، علی فاطمہ کی عظمت، امام حسن کا مقام، یہ وہ اسٹرانگنس ہے، یہ وہ عظمت کا مقام ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اور یہاں شک کی گنجائش نہیں ہے اور وہاں تحقیق کی دنیا سجائے ہوئے. اللہ کہہ رہا ہے کہ شک کی گنجائش نہیں. شک کب کرتا ہے انسان؟ جب محقق بات نہیں ہوتی، جب مصدقہ بات نہیں ہوتی. اور تحقیق بھی اسی وقت کرتا ہے جب ان کو اطمینان نہیں ہوتا. صحیح ہے کہ آپ کو مطلب کانفیڈینس نہ ہو، آپ سیٹسفائی نہ ہو تو آپ تحقیق کرتے ہیں. صحیح ہے. تو قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا ہے خبردار. اچھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی آیت جو ہے یہ الف لام میم کے بعد ہے. اس میں بھی ایک نقطہ سنیے. الف لام میم جب پڑھے آپ مانے کہ نہیں؟ وہ مانے کہ نہیں آپ؟ لیکن اس میں کچھ لکھا سو ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اس کو سمجھے آپ؟ اس کو سمجھے نہیں، اس کا مطلب بے سمجھے مان لیا. الف لام میم کو سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے آپ، لیکن مان لیے نا. دیکھیے گا، بے سمجھے آپ نے اللہ کی اس آیت کو مان لیا، اور اس کے بعد ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں. گویا دیکھو یہ کتاب سے اس آیت کو بے سمجھے مانے نا تو کچھ باتیں ایسی بھی آئیں گی جو تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں. جس طرح تم نے الف لام میم کو بے سمجھے مان لیا ہے، علی فاطمہ حسن حسین تو وضاحت محمدی ہے. 29 مقامات پر جو قرآن میں ہے بے سمجھے تم نے اسے تسلیم کر لیا. بے سمجھے، کاف ہا یا عین صاد قاف نون حامیم الف لام را، بے سمجھے بلیو کر لیا ہے. اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. اب قرآن کی ایک نہیں 4 آیت کریمہ میں نے پیش کیا کہ علی فاطمہ حسن حسین یہ وضاحت نبی ہے. اے حسین ہاتھ لاؤ، اے حسن گود میں آؤ، فاطمہ پیچھے، علی اس کے پیچھے، تاکہ میں فاطمہ کا پردہ کروں اور تم بھی فاطمہ کا پردہ کرو. سبحان اللہ. اور تم ریڈی رہنا، آمین کہنے کے لیے تیار رہنا. ذرا غور کریں آپ. آمین آج تو امام صاحب کی دعا ہوتی ہے، بھاگنا شروع کر دیتے. پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں. اب دعا و مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے. مزدوری لیے بغیر چلی جاتی، دلداری تو کر لیے پورا، مزدوری کون لینا؟ اس کو خود معلوم ہے کہ ملنے والی ہے کیونکہ ہم نے کرپٹ کیا ہے، غلطی کیا ہے ہمارے عمل میں، اس لیے کہیں کو بھاگتے آپ. نبی، اب جملے پہ غور کیجیے، تو عام زبان میں نبی امام الانبیاء جن کی خواہش کا احترام، اللہ پاک فرماتا ہے
وہ دعا کرے. کیا ضرورت ہے آمین کی؟ کیا ضرورت ہے آمین کی؟ لیکن نبی نے علی، فاطمہ، حسن، حسین کو یہ کہتے ہوئے پوری امت کو احسان مند بنا دیا ہے. مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں دعا کروں تو آٹومیٹک میری دعا قبول ہوگی. قبولیت تو میرے قدم کو چومتی ہے. مگر میں ان چاروں کو آمین کہہ کر ذہن دینے جا رہا ہوں. جب امام الانبیاء کی دعا میں آمین اہل بیت، آمین اہل بیت، تم اہل بیت سے کیسے جدا ہو سکتے ہو؟ دعا عبادت کا مغز ہے، مغز ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دعا کروں گا تم آمین کہنا. دنیا کی کوئی عبادت قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ اس عبادت کو دعا کے بعد میں نہ لائے. مولا حج تو کر دیا، قبول فرما. نماز تو کر لی، قبول فرما. آپ کو کہنا ہوگا، آپ کو یہ، ورنہ آپ نبی کیوں کہہ رہے؟ نبی تو سب جان رہے ہیں کیا ہونے والا ہے. لیکن احسان اہل بیت امت کو بتانا تھا کہ دیکھ علی، فاطمہ، حسن، حسین کی عظمت کو محسوس کر، میں امام الانبیاء. اچھا، اس کو اور آسان سے دو جواب اس میں ملے گا آپ کو. ایک سوال یہ بھی ہوتا کہ مشکل کشا ہے علی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مددگار ہے، تو پھر اپنے نواسے کی مدد کیوں نہیں کرے؟ تم یہاں سے مدد کرتے. نہیں ٹھیک ہے، ارے تھوڑا یہ بلر لوگ بھی ہونا ضروری ہے تاکہ ہم مطالعہ کریں. ہاں، ورنہ وہیں کے وہیں رہ جاتے. دو جواب میں اس کا دے رہا ہوں. قسم خدا کی تم مدد کی بات کر رہے ہو یار، کربلا کے حوالے سے پانی کی پیاس وغیرہ کی بات کر رہے ہو. یہ ان کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں، آج سے عہد کر لیں خدم خدا کی، جس قبلہ کی طرف تم نماز پڑھتے ہو نا، نبی نے صرف دل سے خواہش ظاہر کی تھی، بولے بھی نہیں تھے. دل سے خواہش ظاہر کی تھی اور چہرہ اٹھا رہے تھے بار بار، بولے نہیں تھے. ابھی دونوں بات کو سمجھیے، دل سے خواہش ظاہر کی تھی اور چہرہ اٹھا رہے تھے. قرآن کہتا قد نرا تقلب وجهک فی السماء. حبیب آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف جو اٹھ رہا ہے، میں اس اٹھنے کو اور اس اٹھنے کی وجہ کو بھی جان رہا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں. حبیب آپ چاہتے ہو نا. اچھا، کوئی اظہار نہیں کیا الفاظ، ذرا سمجھیے اس بات. الفاظ کا اظہار نہیں، صرف چاہت. پر عالم الغیب والشہادہ جان رہا ہے، قرآن میں ہے اس کا ذکر. حبیب چہرہ پھیر لیجئے، جو قبلہ آپ چاہتے ہیں وہی قبلہ ہے. ہمیں بیت المقدس نہیں، ہمیں محبوب کی ادا چاہیے. ادھر بھی تم میرے لیے نماز پڑھ رہے تھے، ادھر بھی تم میرے ہی لیے پڑھو گے، لیکن مجھے ادھر ادھر نہیں، مجھے آپ چاہیے. مجھے آپ فولی وجہ کا، وللہ المشرق والمغرب، سارے جہان کا پوائنٹ میرے ہی لیے ہے. ہر جہت میں جہاں بھی جیسے بھی جو پوجیں گے میرے ہی کو پوجیں گے. لیکن حبیب آپ چاہتے ہو اور میں جانتا ہوں کہ آپ کی یہ چاہت ہے. زبان سے اظہار کرو یا نہ کرو، مگر میں دل حبیب کو جان رہا، خواہش مصطفیٰ کو جان رہا، محبوب کے اندر کی بات کو جان رہا. اس غیر ظاہر خواہش کا یہ احترام کہ صبح قیامت تک نماز پڑھنے والے پڑھیں گے بعد میں، احساس مصطفیٰ پہلے ہوگا کہ یہ وہ قبلہ ہے جس قبلہ کو نبی کی خواہش نے قبلہ بنایا ہے. نبی کی خواہش الفاظ نے نہیں، دعا نے نہیں، بس یہی سمجھانا ہے مجھے. دعا نے نہیں، الفاظ نے نہیں، بولی نے نہیں، باطنی خواہش نے قبلہ بنایا ہے. یہ لوگ جو بھاگتے ہیں ان سے کہیے کہ کس قبلہ کی طرف نماز پڑھ رہے ہو آپ؟ کون سا قبلہ ہے؟ کیا رب نے قبلہ نازل کیا ہے؟ نہیں، رب نے قبلہ احترام مصطفیٰ میں بنایا ہے. احترام مصطفیٰ میں قبلۃ ترضاھا، حبیب وہ قبلہ جسے آپ پسند کر رہے ہیں وہی قبلہ رہے گا. میں تو آپ کی پسند چاہتا ہوں، میں آپ کی پسند چاہتا ہوں. اس آئینے میں جو متوجہ ہے جہتی کعبہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف جو کرتے ہیں، اگر یہ احساس مصطفیٰ نہ ہو اس کی نماز منہ پہ مار دی جائے گی. یہ چہرے مصطفیٰ کا اسٹرانگنس ہے کہ میں نے کعبہ کو قبلہ بنا دیا. اب میں یہ بتانے جا رہا ہوں، صرف خواہش کرے نبی
خواہش کرے نبی تو آیت اتار کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بیت المقدس نہیں اب کعبہ کو قبلہ بناؤ. امام حسین کی محبت کا تو اعلان کیے ہیں مصطفیٰ, اعلان کیے ہیں, الفاظ ہیں اے اللہ میں ان دونوں سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا. کیا اللہ ٹیمپروری ہے؟ اللہ قدیم ہے, کنٹینیو ہے, حی قیوم ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہنے والا ہے. تو جو اللہ بے الفاظ مصطفیٰ سے خواہش مصطفیٰ کا احترام کر رہا ہو, کائنات پر احسان کر دیا کہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا, وجہ چہرہ مصطفیٰ ہے, رخ مصطفیٰ ہے, خواہش مصطفیٰ ہے, وہ مصطفیٰ اس حسن حسین سے محبت بھی کر رہے ہیں اور رب سے کہہ بھی رہے ہیں مولا ان دونوں سے تو محبت فرما, اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما, ان سے تو راضی ہو جا, میں بھی ان سے راضی ہوں. اب آپ کو فلسفہ سمجھ میں آیا اہل بیت کی محبت کا کہ اللہ تو سب دیکھ رہا ہے, میرے حبیب تم تو ان کے لیے الفاظ بول چکے ہو, تم نے خواہش کیا تو کعبہ بنا دیا قبلہ, آج میں کربلا میں بارش کیوں نہیں اتار رہا ہوں اس کی وجہ سمجھو, اور تم کیوں نہیں مانگ رہے ہو اس کی بھی وجہ سمجھو. شہادت موت کا نام نہیں ہے, شہادت عظمت کا نام ہے, شہادت حیات کا نام ہے, مرنا حیات کا نام ہے. اگر وہ شہید نہ ہوتے تو تم زندہ نہ بچتے, زندہ رہ کر کے بھی مردہ ہوتے. ابو جہل فزیکلی طور پر زندہ تھا, قرآن نے اسے مردہ کہا. اگر یزید ہوتا تو تم زندہ بھی رہ کر مردہ ہوتے. حسین تیری شہادت اس لیے ہے کہ گھر کا گھر لٹ گیا, بخشوانے کو نانا کی امت, نانا کی امت کو حیات دیا ہے. جب تک زندہ رہو گے یہ زندگی مرہون منت حسین ہے, مرہون منت حسین. یہ چہرہ اتنا اچھا ہے اس لیے یہ سب نکل رہا. درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کچھ سمجھ میں آیا؟ سب سمجھ میں آیا. موبائل کی دنیا ہے اس لیے آخری بات بولو, کیا ابھی امام حسین کے خلاف آئے قرآن کے خلاف سمجھو, اللہ کے خلاف سمجھو, نبی کے خلاف سمجھو. اور یہ میں نہیں, ابھی آپ خود دیکھیے پارہ نمبر 2 میں آپ دیکھیے اللہ نے, نبی نے کہا نہیں اے اللہ میں کعبہ کو قبلہ بنانا چاہتا ہوں, جیسے کہا حسین سے پیار کرتا ہوں تو بھی پیار کر, ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت. الفاظ دیا انی احبہما, ان سے محبت کرتا ہوں, احبہما تمہیں محبت کر مولا, اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت. یہ الفاظ دیا ہے, تو یہ الفاظ بتا رہا ہے کہ ٹھیک ہے محبت ظاہر ہے سمجھ, لیکن یہاں تو بس اور اللہ پاک بجائے جبریل کو بھیج کر یہ کہنے کے چہرہ نماز میں رکھے نبی جا کر بولو, ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گردِ منزل میں, نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. جبرائیل بھی منتظر نہیں ہو سکتا بھیجے, لیکن نہیں, الجھے ہوئے ہیں, الجھے ہوئے ہیں. لگتا ہے کہ اب تمام امت کو ایسی ہی ادا دی جائے گی, کیا؟ کیونکہ ادائے محمدی کا نام ہی عبادت ہے. میرے حبیب چہرہ اوپر کر رہے ہو, میں دیکھ رہا ہوں, بڑا اچھا لگ رہا, مگر میں جان رہا ہوں کیوں کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں یہ جان رہا ہوں. قبلتن ترضا, تو اچھا آج بھر نماز ایسا پڑھ لو, دھیان دیجیے, آج بھر یہ تو کم سے کم مکمل کر لو. نہیں, ایک سیکنڈ بھی آپ کی خواہش کے آگے نہیں ہونا, خواہش مصطفیٰ کی, حکم خدا کا, خواہش میرے حبیب کی, حکم خدا کا. اب آخری بات بول رہا ہوں, امام عالی مقام خواہش مصطفیٰ کی ہے, حکم خدا کا ہے, کیونکہ خواہش کا احترام رب فرماتا ہے. اور کمال یہ ہے کہ قبلہ کے باب میں فرما کر اگر نظر نیاز فاتحہ 40واں 10واں 20واں کے معاملے میں ہوتا تو یہ ضعیف وغیرہ کا معاملہ ہو سکتا تھا, لیکن افضل العبادات کا پوائنٹ آف صلاح بنا دیا. جملہ صحیح نکلا ہے, ہاں پوائنٹ آف صلاح بنا دیا. تو الصلاح جو کرتے ہیں
जो करते हुए वो खुद जान रहा था मौला कि मैं उनके लिए, मुझे अहले मोहब्बत से कोई शिकवा नहीं है। मैं तो उन्हें बताना चाहता हूं कि जो सलाह की रट लगाते हो उसका जो पॉइंट है ना वो वजह मुस्तफा है, वजह रुखे मुस्तफा है, मुस्तफा के चेहरे की बुनियाद पर है, जमाले यार की बुनियाद पर है। इसलिए सुनो, नमाज की कबूलियत चाहते हो तो एहसास से चेहरे मुस्तफा लो, ये तो एक आम बात हो गई। और मकबूलियत कामला चाहते हो तो अहले बैत की मोहब्बत लाओ, क्योंकि वहां एहसास है, यहाँ अल्फाज है, वहां एहसास है, यहाँ अल्फाज है। एहसास से किबला मिला है, अल्फाज से क्या क्या मिलेगा तुम्हें, क्या क्या, बल्कि यूं कहो एहसास से किबला मिला है, एहसास से कबूलियत किबला मिलेगा, एहसास से कबूलियत मिलेगी, एहसास से नमाज मिली है, अल्फाज से कबूलियत मिलेगी। तो अहले बैत अल्फाज मुस्तफा से आपको मिली है। अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूं, तू भी प्यार कर। अब वो मरदूदुल किस्मत बदनसीब होगा जो कहेगा कि नहीं हमें जरूरत नहीं है, जाकर के रिमांड, जाकर के ये, जाकर के वो, ये सब फालतू सब चीजों के लिए टाइम है, मगर जिक्र अहले बैत के लिए टाइम नहीं। जिक्र अहले बैत कुरान है, जिक्र अहले बैत मुस्तफा जामे रहमत की अदा है। दुआ है अल्लाह ताला आज की इस खुसूसी नशिस्त को कबूल फरमाए और हम सब के लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।